اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم سب کی یہ حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں اور ہمیں ہمیشہ صحبت قرآن کریم، صحبت احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحبت اولیاء کاملین سے اور ان صحبتوں کے فیض سے ہمیں اپنی رضا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے الحمدللہ الکریم ہم اس قرآن کلاس میں قرآن کریم کی 3 سورتیں پوری کر چکے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، سورہ مومنون، سورہ حجرات اور سورہ توبہ۔ اب گزارش میں نے کی تھی کہ ان تینوں سورتوں کی دوبارہ سے اسٹڈی کرنی ہے گہرائی سے، اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے سوالات بنتے ہیں وہ بنانے ہیں اور ان کے جوابات اس طرح سے ان کے اندر جو بھی اللہ رب العزت کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام وہ پوری طرح سمجھ آ جائے اور پھر اس کی برکتیں بھی ملیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق ملے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، حضور کے فیض سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے فیض ملتا ہے، توجہ ملتی ہے، تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کے فیض سے ہماری جھولیاں بھرتی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کا فیض جاری رکھتے ہیں اپنی امت کے مومنین کے لیے، اور اس تلاوت آیات کے فیض سے ان اپنے بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے دلوں کا تزکیہ بھی فرماتے رہتے ہیں۔ تو دلوں کا تزکیہ ہوتا ہی تب ہے جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تلاوت آیات کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا ربط بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے فیض ملتا رہے اور ہمارے دل جو ہیں اس فیض سے سیراب ہوتے رہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کے خزانوں سے خیرات حاصل کرتے رہیں۔ آج ہمارا کلاس میں سبق جو ہے وہ سورہ مزمل ہم نے شروع کرنی ہے اللہ کی فضل و کرم سے۔ سورہ مزمل کی بڑی عظمت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں۔ سورہ مزمل میں 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ مکی ہے اور دوسرا مدنی ہے، اور مکی اور مدنی ہونے کا پتہ چلتا ہے ہمیں آیات مبارکہ سے کہ آیات جو ہیں کس موضوع پر جا رہی ہیں۔ پہلے رکوع میں جو آیات مبارکہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائے نزول وحی کا بیان ہے۔ اس میں جب حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت کا بیان ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری پڑ رہی ہے اللہ کے کلام کی صورت میں، تو اس ذمہ داری کے اس بوجھ کو اٹھانا ہے۔ اور پہلے تو آپ کی پوری توجہ خلوت نشینی کی طرف
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوت نشینی تھی اور پوری توجہ اللہ تعالی تھی، اور اب اپنی توجہ کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے، اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اپنی توجہ الخلق کرنی ہے۔ اور یقیناً یہ حق ہے بات کہ اللہ کی طرف خلوت نشینی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا اور اللہ کا ذکر اور عبادت کرنا یہ آسان ہے، اور رجوع الی الخلق کر کے مخلوق خدا کی اصلاح کرنا، خود اپنی اصلاح کرنا، عمل کرنا اللہ کے احکامات پر، اور پھر ان احکامات کو لے کر مخلوق خدا تک پہنچنا اور مخلوق خدا کی اصلاح کرنا، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ وہ مقام نبوت ہے، حضور علیہ السلام کا مقام نبوت ہے کہ حضور کی خلوت نشینی اللہ کی بارگاہ میں، رجوع الی اللہ، اور رجوع الی الخلق جو ہے یہ مقام ولایت ہے۔ تو مقام ولایت ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ تو پہلے رکوع کے اندر یہ موضوعات ہیں، اس لیے یہ مکی رکوع ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ مدنی ہے کہ اس کے اندر جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ مدینہ پاک میں ہوتی ہے، اور اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے دوسرا رکوع جو ہے وہ مدنی ہے۔ اب سورہ مزمل جو ہے، اس کا نام مزمل، یہ اس نسبت سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی خلوت نشینی کی حضور کو عادت تھی غار حرا شریف میں جا کر تنہائی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنا، ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا، تو اسی دوران جبرائیل امین جب وحی لے کے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جسم پاک کو دباتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرأ، تو حضور علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، پھر دوسری بار دباتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اقرأ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، پھر تیسری بار جسم دبا کے پھر وہی کہتے ہیں، تو حضور پھر کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں، تو حضور علیہ السلام پر چونکہ پہلی وحی آئی ہے، اب اس کی عادت نہیں ہے، اور تقاضے بشریت حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف فرما ہے، تو حضور آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی زملونی، 3 بار فرمایا کہ میرے اوپر چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر اڑا دی، تو حضور ابھی چادر اوڑھ کر لیٹے ہی تھے کہ جبرائیل امین یہ وحی لے کر آ گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل، مزمل یہ اسم فاعل ہے، فاعل کا صیغہ ہے، چادر اوڑھنے والا، چادر لپیٹنے والا۔ تو اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام مزمل رکھا گیا۔ تو حضور نے جب چادر اوڑھی تو جبرائیل امین آ گئے، اور انہوں نے کس نام سے پکارا؟ اللہ پاک نے جو نام دے کے، یہ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل تو امین ہے، لانے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کہ جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہو یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی کو انتہائی محبت میں پکارنا ہوتا تھا، محبت کے انداز میں پکارنا ہوتا تھا، تو پھر وہ شخص جس حالت میں ہوتا تھا اسی حالت کا نام دے کے اس کو پکارا جاتا تھا۔ جیسے مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں،
تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے نصیب جگانے والے تشریف لے آئے، اور آ کے ان کو آواز کس طرح دی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ یا حذیفہ قم، فرمایا قم یا نعمان۔ نعمان کس کو کہتے ہیں؟ گہری نیند سونے والا۔ تو ان کو اسی نام سے پکارا جس حالت میں وہ تھے، تو یہاں سے ان کا نام ہی نعمان پڑ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر رنجیدہ ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کچی زمین پہ لیٹ گئے۔ تو حضور علیہ السلام ان کو تلاش کرتے ہوئے جب تشریف لائے، دیکھا کہ علی کچی زمین پر لیٹے ہیں، مٹی پر لیٹے ہیں، تو آپ نے کیا نام دیا؟ سب کو پتہ ہوگا، ابو تراب۔ فرمایا یا ابا تراب، یا علی نہیں کہا۔ تو یعنی جس حالت میں تھے تو اسی حالت میں ان کا نام لے کے پکار دیا، اسی حالت کی نسبت سے۔ تو اس طرح حضرت علی کا جو لقب تھا وہ ابو تراب پڑ گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بلی سے پیار کرتے تھے، تو حضور نے ان کو بلی سے پیار کرتے دیکھا تو ان کو ابو ہریرہ فرما دیا، یا ابا ہریرہ فرما دیا۔ تو یہ اس وقت عرب کا دستور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی یہ سنت بنا دیا کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کو اس کی اداؤں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہوتی، اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے، محبت دلیل، اس کے پیچھے دلیل یہ ہوتی ہے یہ جو پکارنے والا ہے، جس کو پکار رہا ہے، اس سے شدید محبت کرتا ہے، انتہائی محبت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے دکھا دیا پوری کائنات کو کہ میرا مصطفیٰ مجھے اتنا محبوب ہے کہ جس حالت میں یہ ہوتا ہے میں اسی حالت میں اس کو اسی حالت سے نسبت نام دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی عظمت اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اللہ پاک نے اس مقام پر رکھا کہ باقی انبیاء کرام کو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی بھی نبی کو پکارا ہے تو نام لے کے پکارا، اس کا نام لے کے پکارا، لیکن جب نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے، جب بھی پکارا اللہ پاک نے پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ حضور کا نام اس میں گرامی محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں لکھا ہے، آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے، مگر وہ خطاب میں نہیں، حضور کی عظمت بتانے کے لیے، جیسے وما محمد الا رسول، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی حضور کا نام احمد بھی پکارا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، وہاں لقب کے، یعنی اسی نسبت سے کہ جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی نسبت سے حضور کو نام دیا۔ اور اس کی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، جہاں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا تو اس کے پیچھے محبتوں کے سمندر نظر آتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص، کوئی اللہ کا بندہ کسی سے محبت کرے اور محبت کا حق ادا کرے تو اس کی محبت کا ہی اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی بارگاہ میں جو خلوص ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شفافیت ہے ہر عمل میں، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت کا عالم کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، اب آپ کے اوپر وہ ذمہ داری آ چکی ہے کہ رب حکم دیتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، قم قیام کیا کرو، اللیلا راتوں کو، الا مگر قلیلا تھوڑا۔ اور یہ کب اللہ پاک نے فرمایا؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام ہو رہا ہے،
رکوع ہو رہے ہیں، سجود ہو رہے ہیں، اور کھڑے کھڑے پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ حال دیکھا تو پھر فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، قیام کیا کریں راتوں کو مگر تھوڑا، پوری رات نہیں تھوڑا۔ اب اس میں اللہ پاک نے شب بیداری کا بھی حکم دے دیا کہ شب بیداری اتنا اعلیٰ عمل ہے، اتنا اعلیٰ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت سے ملانے والا، اخلاص پیدا کرنے والا، نفس کو روندنے والا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منزلیں طے کرنے والا اور طے کروانے والا اور اعلیٰ منزل تک پہنچانے والا شب بیداری سب سے اعلیٰ عمل ہے، عظمت والا عمل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ساری رات نہیں مگر الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اب تھوڑا کتنا؟ نصفہ، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو نصف رات شب بیداری کر لیں، نصف رات شب بیداری کر لیں، او یا انقص یا کم کر لیں منہ، اس میں سے، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کم، آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کم، قلیلاً تھوڑا سا، آدھی رات سے تھوڑا سا کم کریں، او یا زد علیہ، یا زیادہ کر لیں، اس میں سے آدھی رات سے زیادہ کر لیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کر لیں، چاہیں تو آدھی سے کم کر لیں، چاہیں تو آدھی سے زیادہ کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو اختیار دے دیا، لیکن قیام ضرور کرنا ہے، رات کو قیام ضرور کرنا ہے کہ رات کے قیام سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، رات کے قیام میں کیا کرنا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کریم ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا مطلب ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت منظم اور مرتب طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا، کہ جلدی جلدی کام نہیں نپٹاتے جانا، بلکہ ہر آیت میں ٹھہر ٹھہر کے الفاظ کو ادا کرنا، اور پھر اس کا یہ مطلب کہ ہر آیت میں ٹھہر ٹھہر کر غور کرنا، غور اس طرح سے کرنا کہ اس آیت کے احکام آپ کو سمجھ آئیں، ان کا معنی سمجھ آئے، اور پھر ان پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا یہ معنی فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے کہ حضور نے ہمیں بتایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو اور بال کاٹتے چلے جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ جب کوئی نادر نقطہ آ جائے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو، یعنی اپنے دل پر اس نقطے کا اثر لو، اس حکم کا اثر لو، تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ ہو کہ ہم جلدی جلدی ختم کر لیں کہ آج کی رات میں نے اتنا پڑھنا ہے تو جلدی جلدی ختم کر لوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ذکر دل سے نہیں ہوتا، جو ذکر دل سے ہو فائدہ اسی کا ہوتا ہے۔ اگر کام نپٹایا جائے کہ بس پڑھنا ہے، تلاوت کرتے جاؤ تو پھر اس کا اثر وہ نہیں ملتا جس اثر کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اور جس خیرات کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا، پھر وہ خیرات نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں اتنا ٹھہر ٹھہر کر کے ہر نقطے کو سمجھیں اور اس کا اثر اپنے دل پہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہی تشریح فرمائی۔ قرآن کی تلاوت یعنی رات کے وقت یا سحری کے وقت قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کو خاص طور پر سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کریم ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کے وقت یعنی سحر کے وقت قرآن جو پڑھا جاتا ہے اس کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے، اور پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ نصیب ہوتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا بے شک ہم، سنلقی ہم آپ کو شب بیداری، اور شب بیداری میں ذکر اور تلاوت قرآن اس کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ انا کہ بے شک ہم، سنلقی ان قریب ڈالیں گے، علیک آپ کے اوپر، قولا ثقیلا ایک بھاری قول، ایک بھاری کلام. اور اس بھاری کلام سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. یعنی ہم آپ کو پورا قرآن دینے والے ہیں، پورا قرآن کا بوجھ آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. اب یہ قولا ثقیلا سے مراد ایک بھاری کلام کا بوجھ. اب قرآن کریم جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سب سے پہلے تو یہ کہ وحی الہی کا بوجھ اٹھانا. وحی الہی کا بوجھ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہیں وحی الہی. اللہ کا کلام، اللہ نور ہے تو اللہ کا کلام بھی نور ہے، اور اللہ کے نور کو اٹھانا یار کسی بس کی بات نہیں. اس کو تو دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ بے شک تو میرا کلیم ہے، لیکن لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ میرا ایک صفاتی جلوہ طور پر پڑے گا، ذاتی نہیں صفاتی جلوہ طور پر پڑے گا. موسیٰ، اے میرے موسیٰ اگر طاقت ہو تو تک لینا. اب اللہ رب العزت کی ایک تجلی، ایک صفاتی تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے، اور آج تک جا کر مسلمان دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ایک صفاتی تجلی سے سارا طور جل کر کوئلہ بن گیا، سرما بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ہوش آیا تو پھر کیا کہا کہ انی تبت الآن، مولا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی تجھ سے یہ گزارش نہیں کروں گا کہ مجھے اپنی تجلی دکھا، کیونکہ میرے اندر وہ سکت نہیں. اگر یہ تجلی سیدھی موسیٰ علیہ السلام پر آ جاتی پھر ان کا حال کیا ہوتا. اور اس ایک تجلی کو جب تکا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ، تو ان کا چہرہ مبارک اتنا منور ہو گیا، اتنا منور ہو گیا اس نور سے کہ ساری زندگی ان کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکا. کیونکہ نور جتنا زیادہ اور خالص ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی. اس کی طرف دیکھنے سے نظر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے سورج اپنے جوبن پہ چمک رہا ہو تو اس کی طرف تھوڑی دیر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑے گا، آپ کی آنکھیں نظر جانے کا خطرہ ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا منور ہو گیا تھا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا کسی کے بس میں نہیں رہا تھا. ہمیشہ اپنے چہرہ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کو کتنا تکا کہ ایک جلوہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، ایک جلوہ مانگا اور ایک جلوہ طور کے وسیلے سے ملا. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا منور کر گیا. تو پھر میرے نبی، پیارے نبی، نبی آخر الزماں، محبوب خدا، حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اقدس کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے چہرہ مبارک سمیت، اپنے جسم مبارک سمیت، اپنی روح مبارک سمیت اللہ کے جلووں کو لامکان پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ دیکھا. کہ جو ہستی سدرۃ المنتہا سے آگے سفر کرتے کرتے اللہ کی ساری صفات کے انوار کا نور جس کو فیض ملا، اور پھر ذاتی نور سے اللہ پاک نے نوازا، اور حضور نے اپنی ان جسم کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، تو ان جلووں کو پانے والے کا عالم کیا ہوگا.
اللہ کے سارے جلووں کو پانے والے کا اور دیکھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا نبی کون ہے؟ نور علی نور ہے، نور بنا کر پیدا کیا گیا تھا، اور پھر اللہ نے نور علی نور فرما دیا۔ پھر اس نبی کے انوار کا مقام کیا ہوگا؟ اس نبی کے انوار کا مقام کیا ہوگا؟ پھر لوگ کہیں اپنی حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر کہ وہ نور نہیں۔ اللہ نے کوئی نور نبی کے نور سے بڑھ کے بنایا ہی نہیں۔ اللہ خود نور ہے، نور کا خالق ہے، تو سب سے اعلیٰ اور اولا نور جو اللہ پاک نے بنایا اپنی بارگاہ اقدس میں وہ کون ہے؟ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اللہ کی وحی کے نور کو اٹھایا، اس کا بوجھ اٹھایا، اللہ کی وحی کے نور کا بوجھ اٹھایا۔ کسی سے میں نے سنا، اس نے کہا کہ بشر مٹی سے بنا ہے، فرشتہ نور سے بنا۔ اب یہ بات یاد آ گئی تو میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گی کہ بشر مٹی سے بنا ہے اور فرشتہ نور سے بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے افضل تو بشر کو بنایا ہے، فرشتے کو تو اس کا ساجد بنا دیا، بشر کو مسجود بنایا۔ یہ ایک بہکانے والی بات تھی، یہ شیطانی خیال تھا جو ایک شیطان مولوی بن کر اور ایک شیطان عورت معلمہ بن کر لوگوں کے دلوں میں ڈال رہی تھی، صرف عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کہ بشر افضل ہے، مٹی سے بنا ہے، فرشتہ نور سے بنا ہے، تو افضل تو بشر ہے، تو تم نبی کو نور کیوں کہتے ہو؟ نور تو بشر سے کم ہے، نور جو ہے فرشتہ تو بشر سے کم حیثیت کا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا کہ صرف فرشتہ تو نور نہیں ہے، اللہ پاک نے اور بھی نور بنائے، عرش اللہ بھی نور ہے، سدرۃ المنتہا بھی نور ہے، عرش اللہ بھی نور ہے، کعبہ قوسین بھی نور ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی نور ہے، اللہ کی وحی نور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شان کیا ملی کہ وہ فرشتہ جس کو تم نور کہہ رہی ہو وہ تو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، آگے کس نے سفر کیا؟ اور جب جبرائیل نے پوچھا کہ حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، عرض کی حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے؟ عرض کی حضور اس سے آگے اللہ کے وہ انوار و تجلیات ہیں، آگے انوار کا جہان ہے، اللہ کی صفات کے انوار کا جہان ہے، اور پھر آگے اللہ کی ذات کے انوار کا جہان ہے، تو اس میں میری مجال نہیں کہ قدم آگے بڑھا سکوں۔ خدا کی قسم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ ابراہیل نور تھے، مگر نور خدا بندی کے جہان میں جاتے تو جل کے راکھ ہو جاتے، اس لیے کہ وہ نور اس نور کے برابر نہیں تھا، وہ نور اس نور میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ طور کیوں جل گیا؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک نور تھا مگر اس نور سے نیچے تھا۔ جبرائیل نے کہا میں جل جاؤں گا، ثابت کر دیا کہ میں ہوں، میں نور، مگر اس نور کے سامنے میری جا نہیں۔ پھر فرمایا کون جائے گا آگے؟ تو آقا نے فرمایا کون جائے گا آگے؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور اس سے آگے یا خدا ہے یا مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا سکتے، میں نہیں جا سکتا۔ تو وہاں جبریل نے بھی گواہی دے دی کہ میں بھی نور ہوں، مگر میرے نور سے کہیں بلند مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس نور میں سفر کیا، اور خدا کی قسم حضور جلے نہیں، نور علی نور ہوتے گئے، نور میں سفر کرتے گئے، حضور کے نوار و تجلیات میں اور اضافہ ہوتا گیا، نور اور ملتا گیا، اس لیے کہ جو نور جو اس کی اصل تھی اس اصل میں گیا تو اس کو اور نور ملتا گیا، اور جو اس کی اصل، جس کی اصل وہ نور نہیں تھا، وہ نور پیچھے رہ گیا۔
اور جو اس اصل والا نور تھا جب اس نور میں گیا تو نور علی نور ہوتا گیا، اور پھر کہاں پہنچا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ قریب ہوتے گئے دونوں عاشق معشوق، قریب ہوتے گئے، ادھر سے خدا قریب ہوتا گیا، ادھر سے مصطفیٰ قریب ہوتے گئے. پھر کیا ہوا کہ کان قاب قوسین، 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا، او ادنا کا مقام آ گیا، جہاں ادھر خدا ہے ادھر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی تیسرا درمیان میں نہیں، کوئی فاصلہ نہیں. تو اس مقام پر جو پہنچ گیا اس کے برابر نور اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ وحی کو اگر حضور قبول کرتے ہیں، وحی کے نور کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اپنے سینے پر، تو وہ نور جبرائیل بھی تو لاتے رہے، وہ نور جبرائیل بھی تو لاتے رہے، اٹھاتے رہے، تو وہ جبرائیل کی بھی تو طاقت تھی. تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے کہ ایک وحی وہ ہے، ایک وحی کا نور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو دیتے رہے کہ جبرائیل تو لے کے جا میرے مصطفیٰ پہ اتار کیا، ڈیوٹی لگا دی، نوکر بنا دیا حضور کے در کا جبرائیل کو. اور خدا کی قسم ایک وحی وہ ہے جہاں کسی فرشتے کا دخل نہیں. یہاں اللہ پاک نے دکھا دیا اور فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت سمجھنے والوں اور جاننے والوں جان جاؤ، ماننے والوں مان جاؤ، جو نہیں مانیں گے انہی کا بیڑا غرق ہوگا. کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ ایک وحی تو وہ ہے جو جبرائیل لے کے جاتا رہا، مگر ایک وحی ایسی بھی میری ہے جو جبرائیل کو اٹھانا کی طاقت نہیں تھی، وہ وحی دینے کے لیے میں نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے پاس لا مقام پہ بلایا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا پہ بٹھایا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہی بھیجی ڈالی اپنے بندے پر، فاوحی الی عبدہ، عبد کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ محبت کرنے والوں، عشق میں غرق ہونے والوں، میرے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہونے والوں، اس مقام پر بیٹھے ہوئے، خدا کے روبرو بیٹھے ہوئے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہیں خدا نہ سمجھ لینا، خدا جیسا نہ سمجھ لینا. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. فرمائے یہ میرا بندہ ہے، میں خدا ہوں. یہاں بیٹھے اس کو خدا نہ سمجھ لینا. مقام دیکھ لو اس کا کیا ہے کہ ایک وحی تو وہ ہے جو جبریل کے ذریعے سے پہنچائی ہے، اور ایک وحی آج میں دکھا رہا ہوں کہ ایسی بھی ہے جو جبریل کو بھی اٹھانے کی طاقت نہیں، وہ میرا مصطفیٰ اس کو سامنے بلا کے لامکان کی عظمتوں پہ بٹھا کے خود ڈائریکٹ اس کو دے رہا ہوں. اور جس وحی کا بوجھ ڈائریکٹ خدا نے ڈالا، جبریل نہیں لے کے گئے، وہ وحی ہلکی ہوگی جو جبریل لے کے جاتے تھے، اور جو خدا تعالیٰ ڈائریکٹ دے رہا ہے اس وحی کا بوجھ کیا ہوگا، ان انوار و تجلیات کا بوجھ کیا ہوگا. خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ وحی خدا کے ذاتی جلووں کا فیض تھا جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھ لو کہ ایک وحی وہ نور ہے جو جبریل لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، مگر میری ایک وحی وہ نور ہے جو جبریل کی طاقت نہیں، وہ اپنے مصطفیٰ کو لا مقام پہ بلا کے سیریں کروا کے وہاں بٹھا کے دے رہا ہے. پھر بتاؤ کہ سب سے اولا و اعلیٰ کون ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ نور کون ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. تو یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. تو قرآن کریم جب عطا کرنا تھا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ایک تو یہ وحی کا بوجھ، اور جب یہ وحی اترتی تھی، اب یہ ابتدا تھی نا نزول وحی کی، کہ جب یہ وحی اترتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا
کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو سخت سردی کے دن بھی وحی نازل ہوتی، تو جب وحی کا نزول ختم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے، یعنی اتنی شدت ہوتی تھی اس میں، بوجھ میں۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ اللہ پاک نے تیار فرما دیا کہ یہ بوجھ ہوگا اور کس طرح کا ہوگا۔ اور سخت سردی میں بھی حضور علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہلکی ضرب سے توڑ نہیں سکتا، کہ بڑے بڑے لانے پڑتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، تو پہاڑ اس کے خوف سے اور اس کی شدت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، آپ اس کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک ناشئۃ اللیل، رات کو قیام کرنا، رات کو قیام کرنا۔ اب ناشئۃ اللیل کا معنی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قیام اللیل بعد النوم، کہ سونے کے بعد رات کو اٹھنا، اس کو ناشئۃ اللیل کہا گیا۔ سونے کے بعد رات کو یعنی 2 بجے 3 بجے اٹھ جانا اور پھر اللہ کی عبادت اور ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں لگ جانا۔ اور ایک دوسرے معنی میں ابن کسان کہتے ہیں کہ ہی القیام عن آخر اللیل، کہ یہ رات کے آخری حصے کا قیام ہے، رات کے آخری حصے کا قیام، اس کو ناشئۃ اللیل کہا گیا۔ تو یہ ناشئۃ اللیل جو ہے یعنی رات کا قیام، رات کو سو کر بعد میں اٹھ جائیں، اور پھر آخری حصے کا قیام، اس میں خضوع و خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ جب رات کو اٹھ کر ایک بندہ مومن سب سے پہلے اپنی نیند قربان کرتا ہے، نفس کو مارنے کا بہت بڑا وسیلہ، اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے پاک ہو گیا، اس کے سارے گناہ بخشے گئے، پھر وہ جانماز بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نوافل ادا کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے اندر خضوع و خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جب اس کام کو کوئی شروع کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، تو ابتدا میں نفس اس کو بہکاتا ہے، نفس کبھی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دے گا، اس کے لیے ہمیں مشقت کرنا پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، نفس کہ اس کو اٹھنے نہ دیا جائے، اور اگر اٹھ گیا، نماز پڑھی ہے، نیند آ رہی ہے اور اس میں ہمیں خضوع و خشوع نہیں ملا، ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہم نے نماز تو پڑھ لی مگر خضوع و خشوع نصیب نہیں ہوا، تو پھر نفس کہتا کہ چھوڑو ایسی نماز پڑھ کے کیا کرنا جس میں خضوع و خشوع نہ ہو، حاضری نہ ہو، پھر بندہ بہک سکتا ہے کہ نیند بھی خراب کرنی، نماز بھی قبول نہ ہوئی تو کیا فائدہ۔ لیکن یہ ابتدا ہوتی ہے، یہ نفس کے حملے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ نفس حملہ کر رہا ہے۔ لیکن جو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کرنے کے بعد۔ لیکن جو ارباب عزیمت ہوتے ہیں، یعنی پختہ ارادے والے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، صوفیاء کاملین ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اس عمل کے ذریعے، شب بیداریوں کے ذریعے نفس کو روندتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفس کیا ہے، اس نفس کو روندنے کے لیے جیسے حضرت علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر میں کہا ہے کہ النفس کالطفل ان تحملہ
شب علی حب الرضائی و ان تفتمہ ینفتمی، کہ نفس ایک بچے کی مانند ہے، نفس ایک بچے کی طرح ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑاؤ تو چند روز شور مچانے کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ یہ نفس ہے، تو اس نفس کو مارنے کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور بالخصوص شب بیداری میں، راتوں کی عبادت میں، راتوں کے قیام اللیل میں، راتوں کی تلاوت قرآن میں، تہجد میں، سحر خیزی میں نفس کو مارنے کا راستہ ہے بہت کامیاب، کہ جب اٹھ کر وضو کیا نفس تھوڑا سا مر گیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نفس مر گیا، نفس کو خوراک نہیں ملی۔ ہوتا یہ ہے کہ نفس اپنا آرڈر جاری کرتا ہے، اور جب ایک بندہ نفس کی بات مان لیتا ہے تو گویا نفس کو ایک خوراک مل جاتی ہے، ایک لقمہ مل جاتا ہے۔ جب بندہ نفس کی بات مانتا چلا جاتا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور نفس کیا کہتا ہے؟ نفس ہمیشہ سیدھی راہ سے ہٹاتا ہے، بری راہ کی طرف لے کے جاتا ہے، سستی اور کاہلی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ سست اور کچھ نہیں کرتا وہ نفس کا غلام ہے، نفس کا اسیر ہے۔ جب سستی پیدا ہوتی ہے سمجھ لیں نفس نے ہمارے اوپر قابو کر لیا ہے۔ اور جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں، تو وہ نفس کے غلام نہیں ہوتے، نفس کو خوراک نہیں دیتے۔ تو جب بندہ نفس کی ایک بات ریجیکٹ کرتا ہے کہ اٹھ کو بھی کیا کرنا، اٹھ کے نماز پھر پڑھ لینا، بندے نے کہا ٹھیک ہے، سو گیا، نفس کو خوراک مل گئی۔ اور جس بندے نے کہا نہیں میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، فوراً اٹھا، بستر چھوڑا، نفس رونے لگا، وضو کیا، نفس رونے لگا، نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی، تو پھر اندازہ کیجئے کہ ساری رات نفس اس کے پاس آئے گا۔ اگلے دن پھر وہی محنت، اگلے دن پھر وہی محنت، جب لگاتار محنت ہوئی نفس کو مارنے کی طرف، تو پھر ایک دن آیا کہ نفس سرے سے مر گیا۔ اور جس دن اندر سے نفس مر گیا، نفس کا خاتمہ ہو گیا، تو وہ مقام ولایت ہے پکا، وہی مقام ولایت ہے۔ اور یہ نعمت، یہ رحمت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف نہ ہو، اور اللہ کے اولیاء کاملین کی توجہ بندے کی طرف نہ ہو۔ اسی لیے مرشد پکڑنا ضروری ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے کبھی اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو نفس کو مارنے کی جو تربیت ہے، جو سفر ہے، وہ بھی اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ وہ اللہ والے جن کے نفس مر چکے ہیں، جس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ان کو ہم اپنا نور عطا کر چکے ہیں اور اپنی ولایت کا نور عطا فرما چکے ہیں، اور اب وہ نور دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ اور ولی کامل کی یہ شان ہوتی ہے، صوفی کامل کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ضرور نفس کو مار سکتا ہے، اور ولی کامل کی نگاہ ایک توجہ نفس کو ختم کر سکتی ہے اور اس بندے کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے در اقدس پہ چور آتا ہے چوری کرنے، جب آپ کی بارگاہ سے دنیا کا مال نہیں ملتا جو کچھ وہ چوری کرنے آیا تھا، تو آپ اس سے فرماتے کہ بندے کیا لینے آیا تھا، واپس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ میں لینے آیا تھا وہ تو مجھے ملا نہیں، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تو لینے آیا تھا وہ ہمارے پاس نہیں، مگر جو ہمارے پاس ہے وہ تجھے ضرور عطا کریں گے۔ اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے سینے سے تھا، ڈاکو تھا، اور ولی کامل کے سینے سے لگا، صحبت ملی، نظر ملی، عنایت ملی،
ادھر ولی کامل کی عنایت ملی، ادھر اللہ رب العزت کی عنایت ہو گئی، اور سینے سے لگا تو چور تھا، جب لگ گیا فیض مل گیا تو کھڑے کھڑے اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے کبھی اللہ نہ ملے۔ اگر کوئی ہم اللہ کو پالیں گے یا نفس کو مار لیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا، محنت ساری رائے گاں جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں جو کرنا ہے تو یہ صحبت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ تم اپنے نفس کو ضرور روکا کرو، بٹھایا کرو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو مار چکے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی، اور ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یریدون وجہہ، کہ اللہ کی رضا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں ضرور اپنے نفس کو روکا کرو۔ مقصد کیا، مطلب کیا کہ صحبت اولیاء اختیار کیا کرو، صحبت صوفیاء میں بیٹھا کرو، اور صحبت مومنین کاملین میں بیٹھا بھی مر جائے گا۔ تو ان ناشئۃ اللیل، بے شک راتوں کی بیداری، شب بیداری، اس کا اثر کیا ہوگا، ہی اشد وطئن، ہیا یہ اشد بہت سخت ہے، وطئن نفس کو روندنے میں، نفس کو روندنے میں بہت سخت ہے، یعنی ایک بڑا سخت حملہ ہوتا ہے نفس کے اوپر جب ایک بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جب ایک بندہ شب بیداری کرتا ہے تو ذکر خدا میں کرتا ہے، فضولیات میں نہیں کرتا کہ فلمیں لگا لی دیکھ لی اور اس طرح کی فضولیات نہیں، بلکہ اللہ کی ذکر میں شب بیداری کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں شب بیداری کرتا ہے، آخری رات کا حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت بیدار رہتا ہے اور جاگ کر گزارتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری کرتا ہے تو اللہ رب العزت آخری پہر، رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پہ تشریف لا کے تو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہے اس کو میں معاف کر دوں۔ تو اس وقت جو شب بیداری میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عطاؤں سے، خاص عطاؤں سے نوازتا ہے، خاص عطاؤں سے نوازتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ، نیک لوگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پہلا وہ شخص جو رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے ہمیشہ کے لیے کہ جو شخص رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں جماعت کے لیے، ان کو دیکھ کر اللہ پاک ہنستے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ پاک ہنستے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے ان کا جو شب بیداری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان کا نفس مرتا ہے۔ تو ناشئۃ اللیل، شب بیداری کرنا، یا اشد وطن، نفس کو روندنے کے لیے بہت سخت ہتھیار ہے یہ،
و اقوم اور بہت ہی سیدھی ہے، قیلا بات بہت درست بات ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم کی تلاوت، یعنی رات کی شب بیداری میں رات کی بیداری میں قرآن کریم کی تلاوت جس خضوع و خشوع سے ادا ہوتی ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دن کی تلاوت میں نہیں ہوتا۔ تو راتوں کی تلاوت جو ہے قرآن کریم کی وہ بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ کو رات کی بیداری کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ انا بے شک لکا آپ کے لیے فی النہاری دن میں سبحا طویلا طویل مصروفیات ہوتی ہیں، دن میں جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو کافی کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ کہا گیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی وساطت سے پوری امت کے لیے کہ دن میں کام کرنے ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، دن میں خلق سے جڑے رہو، رات میں خالق سے جڑے رہو۔ واذکر اسم ربک، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کے ہو جائیے، تبتل کٹ کر ہو جائیے، الہی اسی کی طرف، تبتیلا مکمل طور پر اپنے رب کی طرف ہو جائیے، یعنی تمہارے اندر بھی رب رب ہو، تمہارے باہر بھی رب رب ہو۔ یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ ادھر شب بیداریاں ہوں گی، ادھر دن میں مخلوق خدا کے اصلاح احوال کی کوششیں ہوں گی اور مخلوق خدا کی بھلائی کی کوششیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ساتھ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اب یہ کہنے کا مقصد کیا کہ ہر کام میں، شب بیداری کا کام ہو یا دن کی مصروفیات میں، جو جو بھی عمل ہے، ان سارے اعمال میں، ان سارے افعال میں غرض صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر ہو، کسی اور کے نام کا ذکر نہ ہو، یعنی جو کام بھی تم کرو، جو کام بھی تم کرو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ رب العزت کے لیے ہو، نہ اپنے لیے ہو، نہ کسی بندے کو دکھانے کے لیے ہو۔ اس میں اس آیت کا، یعنی اس آیت کا مطلب اب ہرگز یہ نہیں تبتل الیہ تبتیلا کہ کٹ کر، ہر چیز سے کٹ کر، یعنی دنیا سے قطع تعلقی کر کے اللہ کی طرف ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے رہبانیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر، دنیا کے احوال سے کٹ کر، اعمال سے کٹ کر، رشتوں سے کٹ کر، صرف ایک کونے میں جا کے بیٹھ جانا اور کہنا بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف لگ جانا اور دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسے ایک صحابی نے کیا کہ بالکل دنیا کو چھوڑ کے جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، اب ان کی بیوی گھر میں، بچے گھر میں۔ تو جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک میرے صحابی اپنے سارے رشتوں سے قطع تعلقی کر کے صرف اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پورے خضوع و خشوع سے اور ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی عبادت کر سکوں، تو حضور کو جب پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ جائز نہیں، کرو، اس کے بھی حقوق ادا کرو اور اپنی اولاد کے بھی حقوق ادا کرو، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اب اس تبتل الیہ تبتیلا کا مطلب کیا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی جو عمل بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی گھر کے کام کر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی روزی کما رہا ہے، بیوی گھر کے کام کر رہی ہے، شوہر بچوں کی خدمت کر رہی ہے، تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دنیا کو دکھاوا نہ ہو اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں،
اور حضور نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے محل کا بھی تجھ پر حق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے۔ بس تعلق ہر کسی کے ساتھ ہو مگر طلب صرف اللہ کی ہو۔ اور صوفیہ کرام کا قول ہے کہ جس راہ کے ہم مسافر ہیں اس پر 2 قدم اٹھتے ہی منزل آ جاتی ہے، 2 قدم اٹھاتے ہیں تو منزل آ جاتی ہے۔ الخطوۃ الاولی الانقطاع عن الخلق والثانیہ الوصول الی الحق۔ الخطوۃ الاولی پہلا قدم کیا ہے کہ الانقطاع عن الخلق، مخلوق سے قطع، مخلوق سے انقطاع یعنی مخلوق کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کٹ کر دیا، طلب مخلوق کی نہیں رکھی۔ والثانیہ الوصول الی الحق، اور دوسرا قدم ہے حق کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، مخلوق سے ٹوٹ جانا اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا۔ اور اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ طلب صرف خدا کی ہو، تعلق سب کے ساتھ ہو، تعلق سب کے ساتھ ہو مگر طلب صرف خدا کی ہو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ تبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ کا ہی ذکر ہو، اللہ کا ہی ذکر ہو تمہاری زبان پر، اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ تو یہ میں بار بار عرض کر رہی ہوں کہ کٹنے کا مطلب چھوڑنا نہیں، تعلق مخلوق کے ساتھ رکھنا ہے مگر طلب اپنے رب کی رکھنی ہے، جو شیوا ہے انبیاء کرام کا، جو شیوا ہے اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، کہ اللہ سے بھی واصل ہے ہر گھڑی اور مخلوق میں بھی شامل ہے ہر گھڑی۔ مخلوق میں شامل ہونا جو ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب بندے کا ہر عمل اللہ کی بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا چہرہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس کا دل پرسکون رہتا ہے، وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ کبھی بھی اداس نظر نہیں آتا، کبھی شکوہ کرتا نظر نہیں آتا، ہمیشہ خوش رہتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو پا لیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کے پاس اور کمی کیا رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی دستگیری فرمائیں اور ہمیں ان مقامات کو پانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب یہ سب حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں اللہ کا رنگ ہوتے ہیں، اللہ کی صحبت ہوتے ہیں، اللہ کا در ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ارشاد پاک ہے کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے اس کا مطلب وہ اللہ سے ملانے کا وسیلہ ہے، اس کو دیکھا ہے تو اللہ یاد آیا۔ تو اس صحبت کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی بندہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی اس سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تمہارے رب کی رحمتوں سے کوئی گوشہ بھی تمہارے رب کی ربوبیت اتنی وسیع ہے کہ مشرق ہو یا مغرب ہو ہر جگہ رب ہی رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ کہ جس کی ربوبیت اور جس کی بادشاہت سارے جہانوں پر ہو، جب بندہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کا دوست بن جائے گا، اس کی نگاہوں کا مرکز بن جائے گا، اس کی توجہات کا مرکز بن جائے گا، تو پھر بتائیں اس بندے کے پاس کیا کمی رہے گی۔
دنیا کے کسی بادشاہ کے دوست کو لے لے، وہ پھولا پھرتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں، میں تو بادشاہ کا دوست ہوں، میرے پاس تو وزیر اعظم کی دوستی ہے، میرے پاس تو صدر کی دوستی ہے۔ تو جس کے پاس سارے جہانوں کے بادشاہ کی دوستی ہوگی، رب المشرق والمغرب کی دوستی ہوگی، تو پھر اس کے پاس کیا کمی رہے گی؟ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، جو کچھ بھی دینا ہے وہ اسی نے دینا ہے، تو اسی کے در سے جڑ کر رہنا ہوگا۔ فَاتَّخِذْهُ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَاتَّخِذْهُ وکیلا، بس اسی کو اپنا کارساز ہمیشہ کے لیے جانیے، اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، اسی سے جڑ جائیے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اس وقت تک کسی بھی محنت کا فیض نہیں مل سکتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی ہوئی کسی بھی محنت کا اجر نہیں مل سکتا، فیض نہیں مل سکتا، جب تک اس محنت کی بنیاد رضائے خدا نہ ہو، اور جب تک اس کے اندر اللہ رب العزت کی توجہ نہ نصیب ہو اور اللہ والوں کی توجہ نصیب نہ ہو، اس وقت تک کسی بھی محنت کا فیض ہمیں نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر عمل رضائے خدا کے لیے ہو، رضائے مصطفیٰ کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ پاک ہمیں کامل و اکمل محبت اپنی اور اپنے پیاروں کی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔